بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ایک بہت اہم ججمنٹ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو کہ بچوں کی حضانت اور کسٹڈی سے متعلق ہے. تو یہ ایک کیس بنیادی طور پہ تھا کہ جس میں بچی جو ہے وہ والدہ کے پاس رہ رہی تھی، اور جو باپ ہے اس نے کیس کیا فائل. بچی فیملی کورٹ سے ڈیسیجن ہوا، پھر اس کے بعد سیشن جج جو ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے جس کے پاس اپیل کی جاتی ہے، اس اپیل میں بچی جو ہے وہ باپ کو دینے کا حکم ہوا، یعنی کہ باپ کے فیور میں آرڈر ہو گیا کہ بچی باپ کو ملنی چاہیے. اب اس میں حالات و واقعات کچھ اس طرح سے تھے اس ججمنٹ میں جو ہائی کورٹ نے ڈسکس کیے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بچی کی پیدائش سے لے کر جو تھا آج تک، یعنی کہ جب وہ بندہ والد اس کا کیس کر رہا تھا اس وقت تک بچی جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس رہی ہے. پیدائش سے لے کے اور 11 سال کی عمر تک اس کی پرورش جو ہے اس کی والدہ نے کی تھی. اور کیس جو تھا والد نے اس وقت دائر کیا جب بچی 11 سال کی ہو گئی تھی. تو اس وقت عدالت سے رجوع کیا والد نے، جبکہ بچی 11 سال تک والدہ کے پاس رہ چکی تھی. تو پھر اس بات کا تو کوئی جو ایک کانفیڈنس انسپائرنگ ایویڈنس نہیں تھی کہ بچی جو ہے وہ لینے کا شوق ہے کوئی باپ کو. یعنی یہ چیز بڑی عجیب تھی کہ 11 سال تک اس نے بچی کو لینے کے لیے کوئی کیس نہیں کیا تھا، اور کوئی ایسا ریکارڈ پہ ایویڈنس نہیں لا سکا وہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اسے کوئی بچی کی شوق ہے اپنے پاس رکھنے کی، یا پھر بچی کی وجہ سے، بچی کے اپنے پاس نہ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی ڈسٹربنس ہے، یا اس کو کوئی یہ بطور والد کوئی اس کی فیلنگز جو ہیں وہ بڑا ڈسٹرب ہے کہ اس کے پاس بچی نہیں ہے. تو ایسی کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں تھی، کیونکہ 11 سال ہو گئے بچی کو، اور 11 سال بعد جو ہے والد جو عدالت میں آ رہا تھا. اچھا، اس کے بعد یہ صورتحال کورٹ میں سامنے آئی کہ بچی جو تھی وہ ماں کے پاس تھی، اور ساتھ میں خرچے کا دعویٰ بھی چل رہا تھا. تو باپ جو تھا وہ فنانشیل ریزنز کی وجہ سے بچی کو خرچہ بھی جو ہے نہیں دے پا رہا تھا، جو باقاعدگی اس کے ساتھ جیسے خرچہ دینا ہوتا ہے منتھلی، وہ اسے ادا نہیں کر پا رہا تھا فنانشیل ریزن جو تھیں اس کی وجہ سے. تو یہ دونوں صورتحالیں جو تھیں وہ عدالت نے سامنے رکھیں کہ ایک تو بچے کی کسٹڈی میں والد کی جو دلچسپی ہے اس کی صورتحال کو دیکھا جائے تو 11 سال تک اس نے کیس نہیں کیا. دوسری طرف جو اس کی معاشی پوزیشن کی صورتحال ہے تو وہ بچی کو باقاعدگی سے خرچہ بھی نہیں دے پا رہا تھا، وہ ہچکچاہٹ تھی اس میں. اس کے علاوہ باپ جو تھا وہ مزدور تھا، اور مزدور جو ہوتا ہے صاف ظاہر ہے کورٹ نے یہ لکھا کہ اس کو روزانہ کی بنیاد پہ یا بعض دفعہ منتھلی بیسس پہ وہ گھر سے باہر رہتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں. اگر وہ شہر سے باہر نہیں ہے تو ویسے روزانہ اپنے شہر میں بھی مزدوری کرنی ہو تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ انہیں گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، سارا دن وہ گھر سے باہر رہنا ان کا معمول ہوتا ہے. تو بچے کی کیئر اور نگہداشت کی کس صورت وہ کر سکتا تھا. اسی طرح جو ماں تھی وہ 11 سال سے اس بچی کی پرورش بھی کر رہی تھی، اس کا خرچہ بھی برداشت کر رہی تھی، اور جو اس کی اٹیچمنٹ بھی تھی والدہ اپنی بچی کے ساتھ. تو ہائی کورٹ نے جو ماتحت عدالتوں کا فیصلہ تھا کہ بچی کو والدہ سے لے کے والد کو دے دیا جائے، اس کو کالعدم قرار دے دیا. اور جب والدہ ہائی کورٹ میں پٹیشن لے کے آئی تھی تو اس پٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس نے ڈسٹرکٹ جج کی جو ججمنٹ تھی جس کے تحت والد کو بچی دینے کا فیصلہ ہوا تھا اس کو کالعدم قرار دیا، اور یہ قرار دیا کہ بچی جو ہے وہ ماں کے پاس ہی رہے گی. اور اس میں ساتھ میں ایک اصول پھر ڈسکس ہوا جو ہر کسٹڈی کے کیس میں ڈسکس ہوتا ہے کہ والدین کے مابین جب یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے عدالت نے کہ والدین یعنی ماں اور باپ میں سے بچہ کس کو دیا جائے، تو یہ ایک بہت مشکل اور سخت صورتحال ہوتی ہے کہ کس یعنی احساسات کو ناپا یا تولا نہیں جا سکتا. تو بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے. تو اس میں صرف اور صرف جو کنسیڈریشن عدالت نے پھر ریپیٹ کی ہے وہ یہ انہیں دیکھنی ہوتی ہے کہ بچے کی سب سے زیادہ بہتری کس کے پاس ہے، والد کے پاس ہے یا والدہ کے پاس ہے. تو بچے کی بہتری دیکھنی ہے ہم نے، والد یا والدہ کی بہتری نہیں دیکھنی. تو بچے کی بہتری جو ہے اس کو دیکھا جائے گا سوشلی بھی اور مورلی بھی اور میٹیریلی بھی کہ وہ کس والدین میں سے کس کے ساتھ ہے. اور پھر ہر کیس کے جو حالات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں.
اور ہر فیملی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اس حساب سے کورٹ نے اس بچے کی بہتری کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بچے کس کو دیے جائیں۔ تو اس کیس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ 11 سال سے ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو پال رہی ہے، اور 11 سال بعد والد آ گیا عدالت میں کہ میری بیٹی مجھے دی جائے، تو کورٹ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی شو ہو رہا ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ سے آپ نے عدالت میں جو ہے وہ رجوع ہی نہیں کیا اپنی بچی کی کسٹڈی کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ عدالت کے تھرو جو ہے وہ بچے کو خرچہ بھی ریلیکٹنٹلی دے رہے ہیں، اور وہ کوئی اس میں ریگولیرٹی نہیں ہے۔ تو یہ عدالت نے قرار دیا کہ بچی والدہ کے پاس ہی رہے گی، اور یہ جو ججمنٹ ہے یہ 2023 MLD 218، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 2023 MLD رسالہ ہے، پیج نمبر 218 ہے، اس پہ یہ شائع ہوا ہے، اور یہ فیصلہ ہائی کورٹ نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں، شکریہ۔